الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرها لكم لتبشروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يحزر مصلانا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ پچھلی مجلس بھی خصوصی مجلس تھی قربانی کے فضائل و مسائل سے متعلق۔ چونکہ ایام قربانی بالکل قریب ہے اور آنے والی بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ 3 دن ہم اہلیان پاکستان کے لیے عید الاضحیٰ کے ایام النحر کے 3 دن ہیں۔ ہر مسلمان اس وقت قربانی کے عمل کی تیاری کر رہا ہے۔ کوئی جانور خرید چکا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی فکر کر رہا ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان اس مبارک عمل کو سنت، ترتیب اور طریقے کے مطابق کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اس لیے پچھلی مجلس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ چند باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قربانی کا عمل، اس کی حقیقت کیا ہے، کس مسلمان پر واجب ہے، اور پھر اس قربانی کا مسنون طریقہ کیا ہے، قربانی کے بعد اس کے گوشت کا، اس کی کھال کا، اس کی کیا ترتیب کرنی ہے۔ اس سے متعلق بات شروع ہوئی تھی کہ قربانی کا اگر ہم خلاصہ نکالے تو قربانی کا عمل ہے کیا، یا آسان الفاظ میں قربانی کس کو کہتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ قربانی 4 خاص چیزوں کا نام ہے۔ کتنی خاص چیزوں کا؟ 4 خاص چیزوں کا۔ خاص انسان ہو، خاص جانور ہو، خاص وقت ہو اور خاص نیت ہو۔ یعنی گویا کہ ہر انسان پر قربانی نہیں، ہر جانور کی قربانی نہیں، ہر وقت میں قربانی نہیں، اور ہر نیت کے ساتھ قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ قربانی جس انسان پر واجب ہے وہ خاص انسان کون ہوگا، اس سے متعلق پچھلی مجلس میں تفصیل سے بات ہو گئی کہ خاص انسان جس پر قربانی واجب ہے اس میں کتنی باتیں ہونی چاہیے؟ 5 باتیں۔ کتنی باتیں دوستو؟ 5 باتیں۔ بالکل آسان، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، صرف سے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے۔ خاص انسان سے مراد سب سے پہلی چیز کہ وہ کیا ہو؟ مسلمان ہو، کافر پہ قربانی نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ کہ وہ مسلمان کیا ہو؟ بالغ ہو، نابالغ، صغیر، چھوٹے بچے پہ قربانی نہیں۔ تیسری شرط یہ کہ وہ مسلمان بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، لہذا مجنون، دیوانے، پاگل پہ قربانی نہیں۔ چوتھی شرط یہ کہ وہ مسلمان جو بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، وہ مقیم بھی ہو۔ اگر یہ مسلمان حالت سفر میں ہے
اور اس کا سفر کتنے دنوں سے کم ہے؟ 15 دنوں سے کم کا ہے. 10 دن کے لیے گیا، 12 دن کے لیے گیا، 14 دن کے لیے گیا، یہ مسافر ہوگا تو مسافر پہ قربانی نہیں. 5ویں شرط یہ کہ یہ مسلمان جو بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، مقیم بھی ہے، یہ مالدار ہو، اس کے پاس مال کی وہ حد ہو جو شریعت نے طے کر دی ہے. ایسا نہیں کہ جس کے پاس 1000 روپے ہے تو وہ بھی قربانی کرے، جس کے پاس لاکھ ہے وہ بھی قربانی کرے، توازن بگڑ جائے گا. تو مالداری کا جو ایک نصاب ہے وہ آپ کے سامنے عرض ہوا تھا کہ 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم یا اس کے برابر سامان تجارت یا اس کے برابر ضرورت سے زائد سامان اگر کسی کی ملکیت میں ہو تو اس پر قربانی کیا ہوگی؟ واجب ہوگی. اور آپ میں سے کوئی ساتھی اگر کسی کو یاد ہو تو وہ بتا دے کہ عرض کیا تھا کہ اس سال 52.5 تولے چاندی کی قیمت کیا چل رہی ہے؟ 75,000 روپے. 75,000 روپے آپ سمجھیں. اب جس کے پاس 75,000 روپے عاقل بالغ مرد عورت کے پاس موجود ہے، چاہے اس پہ سال نہیں گزرا ہو، یہ کوئی شرط نہیں ہے، تو اس کے ذمے قربانی کا عمل واجب ہو جائے گا، اپنے حصے کی قربانی وہ کرے گا. یہ تو ہے وہ خاص انسان جس پر قربانی ہے. جس میں ان 5 باتوں میں سے ایک بات بھی نکل جائے گی تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، چلیں. دوسری بات یہ کہ خاص انسان، خاص جانور. عرض کیا تھا کہ دنیا میں بہت سارے جانور حلال ہے، جیسے ہم صبح شام مرغیاں کھا رہے ہیں، حلال ہے. ہرن حلال ہے، نیل گائے حلال ہے، یہ بطخ مرغابی یہ حلال ہے، لیکن ان کی قربانی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لہذا جانور بھی خاص ہے جو شریعت نے طے کیا. اب وہ خاص جانور کیا ہے، اس سے متعلق ہمیں بات سمجھنی ہے دوستو، غور کریں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو خاص جانور ہوگا، ذبح کرنے سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی عمر، اس کا عیب، اس میں شرکت کا حکم. ذبح کے وقت اس جانور کو کیسے ذبح کریں، ذبح کے بعد اس جانور کا جب گوشت بن جائے، کھال الگ ہو جائے تو اس کا کیا ہوگا. خاص جانور میں ہمیں کتنی باتیں دیکھنی ہیں؟ 3 باتیں. اس کو ذبح کرنے سے پہلے، ذبح کے وقت اور ذبح کے بعد. جی، ذبح سے پہلے ہمیں یہ عمر، عیب، شراکت دیکھنی ہے. دیکھیں دوستو بہت غور سے. ذبح سے پہلے آپ کو یہ بات بتاؤ کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں. پھر اس جانور کی آیا کوئی عمر شریعت نے متعین کی ہے، یا بکری کا بچہ بھی اٹھا کے کوئی ذبح کر لے تو قربانی ہو جائے گی. ایک جانور میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں اور کون سے جانور میں نہیں ہو سکتے. چوتھی بات یہ کہ جانور کے عیب سے متعلق شریعت کیا کہتی ہے. آیا ہر لنگڑا، لولا، اندھا، کانا، سینگ ٹوٹا ہوا جانور اس کی قربانی کر دے، یا اس کی کوئی ترتیب ہے؟ یہ باتیں ہمیں جاننا ضروری ہے دوستو. جی، اب دوستو بہت غور سے دیکھیں، قربانی کس جانور کی ہو سکتی ہے اور اس جانور کی شریعت نے عمر کیا طے کر رکھی ہے. قربانی کے لیے جو جانور شریعت نے طے کیے، اللہ پاک نے اور قرآن کریم نے طے کیے، وہ جانور کل تعداد میں کتنے ہیں دوستو؟ 4. لیکن اس 4 کے اندر مذکر مؤنث یعنی نر مادہ دونوں شامل کریں گے. یعنی بکری ہے تو اس کا نر کیا کہلاتا ہے؟ بکرا، وہ بھی شامل ہوگا. دمبا ہے تو اس کی مؤنث کیا ہے؟ دمبی ہے. گائے ہے تو اس کا مذکر کیا ہے؟ بیل ہے. اونٹ ہے تو اس کی مؤنث کیا ہے؟ اونٹنی ہے. تو 4 کو 2 سے ملٹیپلائی کرے تو کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے لیے دین اسلام نے جتنے جانوروں کو جائز رکھا ہے ان کی تعداد کل کتنی ہے؟ 8 ہیں. ان کی تعداد 8 ہیں. لیکن ایک بات، اس گائے کے حکم میں شامل ہے بھینس بھی. بھینس جانتے ہیں نا؟ بھینس جس کا دودھ ہم استعمال کرتے ہیں، کالے رنگ کی بھینس. یہ بھینس مؤنث ہو یا اس کا مذکر بھینسا ہو تو وہ بھی حلال ہے، وہ گائے کے حکم میں شامل ہو جائے گا.
تو اگر ان دونوں کو شامل کریں گے تو پھر کل کتنے ہو جائیں گے؟ 10 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، قربانی کے یہ جانور طے ہو گئے. اب عمر کیا ہے؟ بکرا بکری میں شریعت نے عمر طے کر دی 1 سال، پورا 1 سال. بکرا اتنا بڑا ہے کہ قد میں آپ سے بڑا ہو گیا، وزن میں آپ سے زیادہ ہو گیا، لیکن 1 سال میں 1 دن بھی اگر کم ہے نا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے دوستو. اس میں نہ اس کی طاقت کو دیکھنا ہے، نہ قد کاٹ کو دیکھنا ہے، نہ سینگوں کو دیکھنا ہے، نہ خوبصورتی کو دیکھنا ہے، عمر دیکھنی. بھیڑ دمبا اس میں بھی 1 سال کا ہونا چاہیے، لیکن اتنی آسانی شریعت نے رکھی ہے صرف دمبے میں دوستو، خیال کریں، بکرے میں نہیں ہے، دمبے میں. اگر دمبا یا دمبی بھیڑ وغیرہ اگر اتنا فربا کہتے ہیں موٹے کو، تر و تازہ، اگر اتنا 6 مہینے یا اس سے اوپر ہے، سال سے کم ہے اور 6 ماہ سے اوپر ہے، لیکن یہ دمبا یا بھیڑ اتنا فربا ہے کہ اگر ہم اس کو 1 سال کے دمبوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیں ان کے برابر نظر آتا ہے، تو اس دمبے یا بھیڑ یا دمبی کی قربانی بھی کیا ہے؟ جائز ہے. گائیں بیل بھینس بھینسا اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 2 سال. 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا قربانی نہیں ہو سکتی. اونٹ اونٹنی کی عمر کتنی ہے دوستو؟ 5 سال. 5 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا اس اونٹ یا اونٹنی کی قربانی نہیں ہو سکے. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، پچھلی مجلس میں ایک بات عرض کی تھی کہ ان جانوروں کی قربانی میں اصل معیار ان کی کیا ہے؟ عمر ہے. لیکن ہم لوگ جب منڈی جاتے ہیں تو کیا چیک کرتے ہیں؟ دانت. کہتے ہیں دانت دکھاؤ. ایک ساتھی نے بعد میں بہت اچھا سوال کیا کہ ہم تو جا کر ان سے کہتے ہیں کہ بھئی دانت دکھا دیں، وہ بیوپاری ہے، اس نے تو اپنے جانور بیچنے، تو اب ہم کیسے تسلی تشفی کریں کہ بھئی یہ سچ بول رہا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ آدمی کہے کہ جی 2 سال کا ہے، اس کو تو جانور وہ لائے پنجاب سندھ سے نکالنے. تو اب کیا کریں؟ تو اس میں یاد رکھ کے ایک ضابطہ فقہا نے لکھا ہے، چونکہ ہم رہتے ہیں الحمدللہ ایک اسلامی ملک میں، یہاں جانور بیچنے والے تقریباً لوگ کیا ہیں؟ مسلمان. لہذا ایسی صورت میں ایک مسلمان اگر آپ کے سامنے ایک بات کا دعویٰ کر لے گا، اس مسلمان کی بات پر اعتماد کر لیا جائے گا. سمجھ میں آ گئی؟ اس میں پھر ٹینشن نہیں لینی ہے کہ شاید جھوٹ بول رہا ہو، شاید اپنی چیز نکال رہا ہو. نہیں، ہماری ذمہ داری یہاں پہ ختم ہو جائے گی. تو قربانی کے جانور یہ ہیں، ان کی عمریں یہ ہیں. جی، اب ایک جانور میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں دوستو؟ اس میں آسان سی بات، ان جانوروں میں آپ نے غور کیا 2 جانور بڑے ہیں، گائے اور اونٹ، 2 جانور چھوٹے ہیں، بکری اور دمبا. جو بڑے جانور ہیں یعنی گائیں اور اونٹ، اس میں شراکت یعنی دوسرے افراد کو شریک کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. ایک گائے میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ 7، زیادہ سے زیادہ. اونٹ میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ 7، زیادہ سے زیادہ. بکری میں شراکت کیا ہے؟ ناجائز، اس لیے کہ بکری صرف کتنے فرد کے لیے کافی ہے؟ 1 فرد. دمبے میں شراکت ناجائز، اس لیے کہ دمبا صرف 1 فرد کے لیے کافی ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ جی. اب قربانی کے جانور سے متعلق ایک اہم نکتہ، اس لیے کہ ہمیں آگے جو بات سمجھنی ہے وہ ہے قربانی کے جانوروں کا عیب، اور یہ اہم ترین مسئلہ ہے. آپ منڈی جاتے ہیں، دیکھا بھئی جانور بڑا خوبصورت تن و مند ہے، کان آدھا کٹا ہوا ہے، بہت خوبصورت ہے لیکن دم کٹ گئی ہے، یا گاڑی سے اتار رہے تھے، جانور بھاری تھا، پیر پھسل گیا، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. سمجھ گئے؟ اب سوال یہ ہے کہ آیا کان کٹا ہے، سینگ ٹوٹا ہے، ایک آنکھ سے بھینگا ہے، گاڑی سے اتارتے ہوئے پیر ٹوٹ گیا، یہ جانور کا عیب ہے یا جانور کا عیب نہیں ہے؟ اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا قربانی نہیں ہو سکتی؟ یہ بات سمجھنی ضروری ہے. اب سوال یہ کہ بھئی عیب کیوں دیکھنا ہے جانور کا؟ ہم تو لاکھوں ہزاروں روپے دے کے آ رہے ہیں. اس کے لیے ایک نکتے کی بات سمجھیں.
فرماتے ہیں علماء کہ قربانی محبوب بیٹے کے قائم مقام ہے. کس پیغمبر نے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور بیٹے کو لٹایا ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام. وہ محبوب بیٹے تھے نا. لیکن جب چھری چلائی تو بیٹا ذبح نہیں ہوا بلکہ کیا ذبح ہوا؟ مینڈھا، دمبا ذبح ہو گیا. معلوم ہوا کہ قربانی محبوب بیٹے کے قائم مقام ہے، لہذا محبوب اور بے عیب جانور کی قربانی کرنی چاہیے. سمجھ میں آ گئی؟ اب عیب میں ترتیب کیا ہے؟ ہر مسلمان ایک ایسا فارمولا، ایک ایسا ضابطہ جان لے کہ جس کے بعد اس کو پریشانی نہیں ہو. آپ منڈی گئے، اب رات لوگ خریداری کرتے ہیں، 3 بجے گئے جانور خرید رہے ہیں. اب اس وقت آپ کو کون سے عالم، مفتی صاحب اور امام صاحب آپ کا فون اٹھائیں گے؟ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. آپ کا کوئی بھی نہیں اٹھائے گا اس وقت. پھر آپ پریشان ہوں گے. خود 2 دن پہلے کی بات ہے، میں فجر کے لیے جب اٹھا تو ایک ساتھی کے بہت سارے میسیجز لگے ہوئے. میں حیران کیا ہوا. بعد میں جب سنے فجر کے بعد تو کہا کہ ایک بکرا لیا، اس کا ایک سینگ ٹوٹا ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرنا ہے، تو اس لیے پھر اب یہ مسئلہ ہے نا، یہ اس لیے اس بات کو سمجھیں. اس میں 2 قاعدے آپ اپنے ذہن میں رکھیں جانور کے عیب دار ہونے نہ ہونے سے متعلق. یہ عربی عبارت چھوڑ دیں، اردو پہ آ جائیں. جانور کا عضو جانتے ہیں نا، جسم کا حصہ، جیسے پیر عضو ہے، کان عضو ہے اور دم عضو ہے. اگر تہائی کس کو کہتے ہیں؟ تیسرا حصہ. ایک چیز کے 3 حصے بنائے تو جو ایک حصہ ہوگا وہ تہائی کہلائے گا دوستو. تو جانور کا کوئی بھی عضو اگر تہائی یا اس سے کم ضائع ہو جائے، مثلا کان ہے نا، کان وہ کٹا ہوا ہے، لیکن آپ نے جب اندازہ لگایا تو پتہ چلا کہ اگر اس کان کے ہم 3 حصے کریں تو کٹا ہوا حصہ تیسرے سے کم بن رہا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر تہائی یا اس سے کم ضائع ہو جائے تو یہ تھوڑا عیب ہے، چھوٹا عیب ہے، لہذا اس کی قربانی کیا ہوگی؟ جائز ہوگی. تو معیار کتنا حصہ بنا دوستو؟ کتنا حصہ بنا؟ تہائی، 1/3، 3 میں سے 1 حصہ. اور تہائی سے زیادہ ہو جائے تو یہ بڑا عیب ہے اور اس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں. جی، دوسرا قاعدہ، ہر وہ عیب جو جانور سے کامل منفعت، ایک جانور کے اندر جو فائدہ اٹھانے، اگر اس کی وہ کامل منفعت خراب ہو جائے. میں آپ کو ایک مثال دوں. جانور کتنے پیروں پہ چلتا ہے؟ 5 پیروں پہ نا، 4 پیروں پہ چلتا ہے. شکر ہے. اب 4 پیروں پہ چلتا ہے. معلوم ہوا کہ جانور کی کامل منفعت اس وقت ہے جب اس کے کتنے پیر کام کر رہے ہوں؟ 4 پیر کام کر رہے ہوں. اب ان 4 میں سے 1 پیر بالکل بیکار ہو کے لٹک گیا تو آپ بتائیں کہ اس جانور کی منفعت باقی رہی؟ نہیں رہی. ٹھیک ہے؟ جس جانور سے اس کی کامل منفعت یا کامل خوبصورتی ختم کر دیں. کامل خوبصورتی مثال کے طور پہ وہ جانور جس کے سینگ آتے ہیں. ایک تو وہ جانور ہے، بعض بکرے ایسی نسل کے ہوتے ہیں ان کے سینگ ہی نہیں آتے نا، لیکن ایک جانور کا سینگ آتا ہے. آج کل کیٹل فارم والے بیوپاری خوبصورتی کے لیے سینگوں کو گھسا دیتے ہیں. ایک ہے گھسائی کرنا، ایک ہے جانور کا سینگ جڑ سے نکال لینا. بعض ظالم یہ کرتے ہیں کہ چلو بھائی آئندہ کون بار بار گھسائی کرے گا، اس کی جڑ سے ہی سینگ نکال لیا. یاد رکھیں سینگ جانور کی خوبصورتی ہے. ہم الٹا جا رہے ہیں دوستو. حدیث پاک میں بالکل صراحت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب بھی قربانی کا جانور خریدنے بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ میرے لیے ایسا مینڈا لاؤ املحین، سینگوں والا ہو. جانور میں سینگوں کا ہونا عیب نہیں، خوبصورتی ہے دوستو. ہم خلاف سنت جا رہے ہیں. بات کو سمجھنا پڑتا ہے. ایک عرف اور مزاج ہمارے ماحول کا بن گیا، سب اسی ترتیب پہ چل پڑے. سنت کی اتباع کریں. ایک جانور کا سینگ آ رہا ہے تو بلا وجہ اس کو کیوں گھس کے ختم کر رہے ہیں؟
ٹھیک ہے بعض لوگ کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اس کی نوک جو ہے وہ اس کو گھسا کے تھوڑا سا پس کر دے، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس کو بالکل ہی گنجا کر دیا، یہ غلط ہے۔ تو ہر وہ عیب جو جانور سے کامل منفعت یا اس کی کامل خوبصورتی ختم کر دے، وہ بڑا عیب ہونے کی وجہ سے قربانی میں رکاوٹ ہے، اور جو اس قسم کا نہ ہو تو وہ رکاوٹ نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک چارٹ آئے گا، اس میں آپ کو موٹے موٹے جو عام طور پہ جانوروں کے اندر عیب سامنے آتے ہیں سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ جی اب دیکھیں دوستو، عیوب اور ان میں فاحش اور یسیر کی پہچان۔ دیکھیں بات سمجھ لیں، فاحش سے مراد کیا ہے؟ فاحش سے مراد کیا ہے؟ بڑا، اور یسیر سے مراد کیا ہے؟ چھوٹا۔ ابھی بات عرض ہوئی کہ اگر عیب بڑا ہوگا تو اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکے گی، عیب چھوٹا ہوگا تو اس کی قربانی ہو سکے گی، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اب ہم نے یہاں پر یہ عیب جمع کیے، 6 چیزیں ذکر ہوئی، سینگ، آنکھ، ٹانگ، کان، دانت، دم۔ عام طور پہ چونکہ یہ اعضاء متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب بہت غور کریں، نمبر 1 پہ سینگ ہے۔ اگر جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹ جائے، گھسائی نہیں بلکہ جڑ سے نکال لیا، بالکل مشین چلا کے اس کو جڑ سے نکال لیا، تو یہ کون سا عیب ہے دوستو؟ بڑا عیب۔ اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر سینگ پیدائشی ہی نہیں ہے، جیسے بعض جانور کے، یا اوپر سے ٹوٹ گیا یا گھسائی کر لی جیسے آج کل کرتے ہیں، تو یہ عیب کون سا ہے دوستو؟ چھوٹا ہے، اس کی قربانی جائز ہوگی۔ آنکھ، اگر بالکل اندھا ہے، یعنی دونوں آنکھوں سے نابینا جانور ہے، آپ نے گھاس اس طرف کی تو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، اس طرف کی تو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، معلوم ہوا کہ دونوں آنکھوں سے بیچارہ نابینا ہے۔ یا یک چشم ہو، ایک آنکھ کام کر رہی ہے، ایک آنکھ بالکل نہیں کر رہی، اور اس کے معلوم کرنے کا طریقہ فقہاء نے یہی لکھا کہ کھانے پینے کی چیز اس کے آنکھ کے ایک طرف کرے، جس آنکھ سے دیکھ کر کھانا شروع کر دے تو سمجھ جائیں یہ آنکھ کام کر رہی ہے۔ تو اگر دونوں آنکھوں سے اندھا ہو یا ایک آنکھ بھی اندھی ہو مکمل، تو یہ عیب کون سا ہوگا دوستو؟ بڑا ہوگا، اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ بینائی کمزور ہو گئی ہے، نظر تو آ رہا ہے لیکن تھوڑا کم نظر آ رہا ہے، تو یہ عیب کون سا ہے دوستو؟ چھوٹا ہے، قربانی ہو جائے گی۔ ٹانگ، اگر مکمل لنگڑا، اب دیکھیں غور کریں، اتنا لنگڑا کہ چوتھا پاؤں لگا کر نہ چل سکے، 3 پیر ٹکا رہا ہے، چوتھا پیر ایسے ہی ہے، اس کو ٹکا ہی نہیں سکتا زمین پر، تو یہ عیب کون سا ہے؟ بڑا ہے، نہیں ہو سکتی۔ لنگڑا ہے لیکن چاروں پاؤں ٹکا کے چل سکتا ہے، ٹھیک ہے تھوڑی کمزوری ہے لیکن زمین پہ چاروں ٹکا رہا ہے، تو چھوٹا عیب ہے، قربانی ہو جائے گی۔ کان، پیدائشی طور پر دونوں یا ایک کان نہ ہو، یہ بڑا عیب ہے دوستو۔ دونوں کان نہیں ہے یا ایک کان نہیں ہے، یا کان 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہے، یہ بڑا عیب ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے یا چھوٹا سوراخ ہے کان میں، چھوٹا عیب ہے، قربانی جائز ہے۔ دانت، اگر جانور کے دانت بالکل گر گئے، منہ بالکل پوپلا ہو گیا اور وہ چارہ ہی نہیں کھا سکتا ہے بیچارہ، یہ بڑا عیب ہے، قربانی جائز نہیں۔ اگر چارہ کھا سکتا ہے، جانور کے دانت وغیرہ اطراف کے دائیں بائیں گر گئے، کچھ باقی ہے کچھ گر گئے ہیں لیکن چارہ کھا سکتا ہے، تو قربانی جائز ہے۔ دم اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو بڑا عیب ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو چھوٹا عیب ہے، قربانی جائز ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات دوستوں؟ چلیں، یہ تو ہو گئی بات دوستوں ذبح سے پہلے کی چیزیں آپ نے دیکھ لی کہ جانور کا عمر، عیب، شراکت کا حکم۔ اب ذبح کے وقت جانور آپ لے آئے، بے عیب جانور لے آئے، عید کا دن آ گیا، نماز پڑھ لی، قصائی آ گیا، اب جانور کو لٹا رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، ذبح کا مسنون طریقہ کیا ہوگا؟ جانور کو کس رخ پہ گرانا ہے دوستو یہ دیکھ لیں۔ یہ گائے کا عکس ہے، ہاں تصویر نہیں ہے، ایسا نہ ہو بعد میں کوئی کہے کہ بھئی مسجد میں تصویر دکھا دی ہے، ہمارے لیے تو لاکھوں فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عکس ایک سایہ ہے، تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔
یہ خانہ کعبہ کی طرف اس جانور کا کیا آ رہا ہے دوستوں؟ اس کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف. اور فقہاء نے اس کو سمجھانے کے لیے لکھا جیسے کہ انسان مسنون طریقے سے سوتا ہے نا تو چہرے کا رخ کس کی طرف کر دیتا ہے؟ قبلے کی طرف. یا مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اس کے چہرے کا رخ کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ قبلے. بس آسان یہ سمجھ لیں. تو اس گرے ہوئے جانور کے چہرے کا رخ قبلے کی طرف کریں نمبر 1. پھر ٹانگوں کو باندھ لیں، وہ جس ترتیب پر بھی ہو مسئلہ نہیں. چھری چلانے والا اس رخ پہ کھڑا ہو کہ اس کے چہرے کا رخ بھی کس کی طرف ہو؟ قبلے کی طرف. چھری اس طرح پکڑے کہ چھری کی نوک بھی کس کی طرف ہو؟ قبلے کی طرف. کتنی چیزیں قبلے کی طرف ہونی چاہیے؟ 3 چیزیں. جانور کا منہ، چھری چلانے والے کا منہ اور چھری کی نوک. یہ 3 چیزیں قبلے کی طرف ہونی چاہیے. مسنون طریقہ ہے. عام طور پہ قصائی انہوں نے تو کام کرنا ہوتا ہے، وہ آپ کو کبھی یہاں کھڑا کر دیں گے کبھی یہاں کھڑا. سنت طریقے پر ذبح کر لے، بولے باقی بعد میں آپ جو کریں، ہمیں سنت طریقے پہ کرنا ہے. ہاں فقہاء نے یہ لکھا کہ اگر ایک جانور بھدک گیا یا اتنا سرکش ہے کہ وہ قابو میں نہیں آ رہا، خطرہ نقصان پہنچا دے گا، تو پھر جان بچانے کے لیے جس ترتیب پر بھی اس کے گردن پہ چھری چلا دی، چاہے اس نے رخ دوران ذبح اس نے بھی دیا تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن سنت طریقہ یہ ہے جو آپ کے سامنے آ گیا. سمجھ گئے دوستوں؟ جی. اب یہ ہے ایک جانور کا گلا. اب بہت غور سے بات سمجھے دوستوں. ہم جب اب دیکھیں دوستوں، ہم جب چھری چلاتے ہیں ایک بات اصولی طور پہ سمجھ لیں، ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. اللہ پاک نے ہر جانور کی گردن میں 4 رگیں بنائی ہیں. کتنی رگیں بنائی ہیں؟ 4. یہ دیکھیں، ایک رگ ہے اس کو کہتے ہیں حلقوم. کیا کہتے ہیں؟ حلقوم کہتے ہیں. یہ کھانے کی رگ ہے. یہ نمبر 1 دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ جو پتلی جس پر میں لائٹ چلا رہا ہوں نا، یہ والی رگ جو نمبر 1 جس پر ہم نے لکھا ہوا ہے، یہ حلقوم ہے. یہ کھانے کی رگ ہوتی ہے جانور کی. دوسرے نمبر پر ہے مری، یہ سانس کی رگ ہے. یہ دیکھیں، یہ جو چل رہی ہے یہ والی، ٹھیک ہے، یہ سانس کی رگ. 3 اور 4 پہ رگیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ودجان. یہ تسنیہ، دونوں رگوں کا ایک ہی نام ہے. یہ ایک اس طرف ہوتی ہے، ایک اس طرف ہوتی ہے، اس کے بیچ میں یہ 2 رگیں چل رہی ہوتی ہے. یہ کھانے کی رگ ہے، یہ سانس کی رگ ہے، یہ خون کی رگ ہے اور یہ بھی خون کی رگ ہے. کل کتنی رگیں ہو گئی؟ 4. جانور ذبح کرتے ہوئے جب چھری چلاتے ہیں تو ہمیں کتنی رگیں کاٹنی ہوتی ہے؟ 4 رگیں کاٹنی. 4 رگیں کٹتی ہے تو جانور کا ذبیحہ مکمل ہوگا، سنت طریقے پہ ادا ہوگا. اور فقہاء نے لکھا کہ اگر چوتھی نہیں کٹ سکی، 3 کٹ گئی تو قربانی جائز ہے. اور اگر کوئی چھری یہاں تک لے گیا 2 تک، 2 رگیں رہ گئی اور پھر چھوڑ دیا اس نے، یہ قربانی مردار ہے. تو کل رگیں کتنی ہیں؟ 4. اور کم از کم کتنی کٹنی چاہیے؟ 3 کٹنی چاہیے. یہ چھری ہے تو اتنی تیز چھری ہو کہ اس کو ایسی جگہ سے چلائیں کہ بالکل یہاں تک لے آئے، لیکن خیال یہ کریں کہ گردن الگ نہ ہو جائے، اس سے کراہیت آتی ہے. لیکن گہرائی تک کاٹ کر لے جائیں. یہ قصائی جو ہوتے ہیں نا، آپ رکھیں گے اور کہیں گے چلے جی ہو گیا کام، آپ ہاتھ چھوڑ دیں. ابھی نہیں، آپ چلائیں، بالکل گہرائی تک اس کو لے جائیں، اطمینان ہو جائے کہ اس کی 4 رگیں کیا ہو گئی؟ کٹ گئی ہے. جی
ذبح کا مصنون طریقہ، چھری کو تیز کر کے جانور کو قبلہ رخ لٹا کر بات آپ کے سامنے آ گئی۔ قربانی کرنے والا یا تو خود ذبح کرے، یہ سب سے افضل ہے کہ جو گھر کا بڑا ہے مرد وہ خود ذبح کرے، یا کسی نیک آدمی سے ذبح کروائے۔ بعض دفعہ خود انسان، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہم خون نہیں دیکھ سکتے، جانور کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے، پھر کسی نیک دیندار صاحب اعمال کو لائیں، قصائی سے نہیں کروائیں۔ تیسرے نمبر پہ کیا کریں؟ ذبح کرتے ہوئے مسنون دعا کا اہتمام کر لیں۔ یہ دعا ذبح کرنے سے پہلے پڑھنی ہے، بعد میں نہیں۔ کب پڑھنی ہے؟ پہلے پڑھنی ہے۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ یہ ہے ذبح کی مسنون دعا۔ میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک عن محمد وامتہ بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ کہہ کر چھری چلا۔ اگر زبانی یاد نہیں ہے دوستو، اس کو کسی کاغذ پہ لکھ لیں، کسی حافظ صاحب سے لکھوا لیں، اور قربانی سے پہلے اس کو پڑھ لیں، یا اپنے بیٹے سے کہیں پڑھ لیں۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہے، مشکل ہو رہا ہے، تو پھر کم از کم کیا پڑھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے چھری اس کے اوپر چلا دی جائے۔ یہ ہے ذبح کا مسنون طریقہ۔ جی، اب ذبح ہو گیا۔ اب ذبح کے بعد جانور کا گوشت، کھال، اس کا کیا کریں؟ جی، گوشت کا حکم کیا ہے، کھال کا حکم کیا ہے؟ آسان سی بات ہے دوستو۔ دیکھیں، سنت طریقہ یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے اور صحابہ کی زندگیوں سے جو ثابت ہے کہ ہر جانور کے گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں؟ 3 حصے بنائے جائیں۔ 3 حصوں میں ایک حصہ وہ ہو جائے غربا، مساکین، مستحقین، جو غریب لوگ ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، قریب میں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، شہر کے اطراف میں رہتے ہیں، غربا ہے، ان کے لیے ایک حصہ الگ کر دیں۔ دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے الگ کر دیں۔ تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیں۔ یہ ہے سب سے اچھا اور سنت طریقہ۔ لیکن علماء نے لکھا اگر کسی کو خود ضرورت ہے اور وہ گھر والے خود بیچارے بڑی فیملی ہے، وہ چاہے بھئی ہم سارا گوشت رکھ لیں تو رکھ سکتے ہیں، منع نہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارا ایک مزاج ہے نا کہ فریزر پہ فریزر بھرتے جا رہے ہیں، فریزر پہ فریزر بھر رہے ہیں، تھیلیوں پہ تھیلیاں بن کے وہ پیک ہو کے جا رہی، یہ نامناسب ہے۔ ایسے موقع پہ اللہ نے موقع دیا ہے، ہم غریبوں کا، ان مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں اور لائنیں نہ لگوائیں، خود ہر ایک تک پہنچانے کی کوشش کریں، معلوم کریں، پھر جا کے ان تک پہنچا دیں۔ کھال کا حکم کیا ہے؟ جانور کی جو کھال ہے یہ کسی بھی غریب مستحق کو صدقہ کرنا یہ واجب ہے۔ کسی غریب مستحق پر صدقہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو قربانی کی کھال دی جا سکتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ لہذا اگر آپ کے رشتہ داروں میں، پڑوس میں کوئی غریب ہے، بیوہ عورت ہے، مستحق ہے، اس کو دے دیں یا بیچ کر اس کی رقم دے دیں۔ بصورت دیگر سب سے افضل یہ کہ مدارس کے جو طلباء ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور بہت سارے مدارس دینیہ ہمارے ہاں جمع بھی کرتے ہیں، جیسے تو اگر ان کے طلباء آپ کے پاس آ جائیں، اپنی رسید دکھا دیں، ان کو دے دیں، آپ کے لیے صدقہ، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ تو یا تو کسی بھی غریب مستحق کو دے دیں، یا کسی دینی طالب علم کو دے دیں، یا یہ کہ اس کھال کو بیچ کر اس کی رقم کو صدقہ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ قصائی کو قربانی کی کھال دے سکتے ہیں دوستو؟ نہیں دے سکتے۔ قصائی کہے کہ یار چلو بھائی پیسے نہیں دو، قربانی کی کھال دے دو، نہیں دے سکتے۔
کھال کو صدقہ کرنا ضروری ہے. جی خاص جانور بھی ہو گیا. اب اس جانور کو ذبح کرنے کا وقت بھی خاص ہے. جی خاص وقت قربانی کے دن کتنے ہیں دوستو؟ 3 دن. عید کے 3 دن کون کون سی تاریخ بنے گی؟ 10, 11 اور 12 ذی الحجہ اسلامی. یہ 3 دن قربانی کے ہیں. ان 3 دنوں میں کس وقت میں قربانی ہو سکتی ہے؟ دن کے وقت میں. دیکھیں جو پہلا دن ہے 10 ذی الحجہ، اس دن تو قربانی کا عمل شروع ہوگا کس کے بعد؟ نماز کے بعد. نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی دوستو. نماز آپ جلدی پڑھے دیر سے پڑھے لیکن قربانی نماز کے بعد ہوگی. ٹھیک ہے. البتہ باقی جو 2 دن ہیں اس میں آپ کو کھلی اجازت ہے. آپ فجر کے فوراً بعد کر لیں، رات کو کر لیں، فجر سے پہلے کر لیں. تیسرے دن کب تک کی جا سکتی ہے؟ غروب تک. جیسے ہی تیسرے دن کی مغرب کا وقت داخل ہوگا قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا. لیکن افضل یہ ہے کہ دن کے وقت میں روشنی میں قربانی کی جائے. رات کے وقت میں قربانی میں کراہیت ہے اگر اندھیرا ہو، لیکن اگر روشنی کا انتظام ہے تو قربانی بلا کراہیت جائز. اور آج کل ہوتا ہے، آج کل تو رات میں دن کا سماں ہے، لہذا دوسرے تیسرے دن قربانی کرنے والے تو آپ دیکھتے جب فجر کے لیے آپ نکلیں گے تو قصائی ان کی قربانی کے جانور کا گوشت بنا رہا ہوگا، جانور کٹ رہے ہوں گے. تو کر سکتے ہیں بشرطے کہ روشنی کا مناسب انتظام کر لیا جائے. جی اب خاص وقت میں جانور ذبح ہو گیا. نیت کیا ہوگی جب جانور کو ذبح کیا جائے؟ جی چونکہ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ قربانی کا عمل صرف اور صرف کس ذات کی رضا کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا. اس میں اللہ کے علاوہ اور کسی کی نیت کرنا جائز نہیں ہے. تو صحیح نیت کیا ہے کہ اللہ کے تقرب اور اللہ کی رضا کے لیے. لہذا جب ذبح کے جو کلمات آپ کے سامنے آ گئے نا وہی مسنون دعا، اور اگر وہ یاد نہ ہو تو پھر کم از کم کون سا جملہ؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سارے کلمات ہیں، لیکن قربانی کے وقت جو مسنون دعا ہے، جو مسنون کلمہ ہے، ہمیں اسی کا اہتمام کرنا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ فاسد نیت کیا ہے کہ جانور لے آئے اور کہا چلو بھائی گوشت ہے، باربیکیو پارٹیاں کریں گے، خاندان والوں کو بلائیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے. گوشت کی نیت سے جانور لے رہا ہے جی، یا دکھاوے کی نیت سے نعوذ باللہ کہ لائیں گے اس کو، ایسے رسی ڈالیں گے، ایسا مہرا ڈالیں گے، گلی میں اس کو پھرائیں گے، اس کے لیے ٹینٹ اوپر سے لگائیں گے اور رات دن میلہ ہوگا، مرد و زن آ کے دیکھیں گے، اس کے ساتھ ویڈیوز بنائیں گے، ہماری واہ واہ ہوگی کہ جناب عالی 22 لاکھ کا جانور لائے فلاں کیٹل فارم سے. یہ ریاکاری دکھاوا ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. قربانی بہت بڑا عمل، خدا نہ خواستہ اس میں نیت خراب ہو گئی تو بہت بڑی مصیبت گلے آ جائے گی. اس لیے نیت کو خالص کریں صرف اللہ کی رضا کے. جی ختم. چاروں باتیں آپ کے سامنے آ گئی کہ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ خاص انسان کا، خاص جانور کو خاص وقت میں خاص نیت کے ساتھ ذبح کرنا. ٹھیک ہے. اب کچھ سوالات ہیں قربانی سے متعلق، اس کو دیکھ لیں تو بات انشاءاللہ زیادہ واضح. پہلا سوال یہ کہ اجتماعی قربانی کرنے والے کیا احتیاط کریں گے؟ اجتماعی قربانی سے مراد یہ ہے، مثال کے طور پہ محلے کے بلڈنگ کے چند ساتھیوں نے مل کر کہا کہ بھئی ہم مل کر ایک گائے لے لیتے ہیں، میرا ایک حصہ ہے، آپ کے 2 حصے ہیں، اس کا ایک حصہ، اس کا 7 افراد شریک ہو گئے یا 5 شریک ہو گئے، انہوں نے مل کر لڑ لیا. اس اجتماعی قربانی میں چند احتیاطیں بہت ضروری ہیں. سب سے پہلی احتیاط تو یہ ہے کہ سب کے پیسے حلال کے ہو. اگر کسی کا سود کا ہو، حرام کا ہو، کوئی سودی بینک میں کام کرتا ہو، یاد رکھیں ایک کی وجہ سے سب کی قربانی زیرو ہو جائے گی، ختم، ضائع ہو جائے گی. اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں. نمبر 2، جب جانور ذبح کرے تو حصہ داروں کو حصہ گوشت تول کر دیا جائے، اندازے سے نہیں کہ ڈیریا لگا دی ساتھ اور کہا بھئی چلے بھئی کمی بیشی معاف کریں، ایک ایک اٹھا لیں، یہ نہیں چلے گا، تول کر ہو. اور تیسری اہم بات اجتماعی قربانی والے کیا کریں گے؟
پورے پیسوں کا حساب ہوگا. آخر میں اگر بچ گئے نا 20 روپے بھی بچ گئے تو اس کو بھی برابر 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 تقسیم کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ جس نے کیا تھا اس نے جیب میں رکھ لی گئی 500 روپے کون بانٹے گا. نہیں, ہر چیز کی پوری ترتیب ہونی چاہیے. نمبر 2, جانور اگر ذبح کرتے وقت عیبدار ہو جائے تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ ابھی آپ کے سامنے عیب کی تفصیل آئی نا, یہ ہے قربانی سے پہلے کی بات. لیکن بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قربانی کرتے ہوئے جانور سرکش ہو کے بھدک جاتا ہے, قابو سے باہر ہوا, رسی توڑی, بھاگا اور بھاگنے میں اپنی ٹانگ توڑ دی. تو یاد رکھیں دوران قربانی اگر جانور عیبدار ہو جائے تو وہ عیب میں شمار نہیں ہوتا ہے, لہذا اس جانور کی قربانی بلا کراہیت جائز ہے, کر سکتے ہیں. نمبر 3 سوال, اگر ذبح کی خود ہمت نہ ہو تو پھر کون ذبح کرے؟ ابھی بات آ گئی, اگر خود ہمت نہیں ہے تو پھر کس سے ذبح کروائے؟ کسی دیندار صاحب اعمال اس سے ذبح کروائے. اور اگر وہ بھی نہیں ہے اور صرف قصائی ہے تو یہ تسلی کر لے کہ قصائی مسلمان ہو اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر رہا ہو, یہ اطمینان کر لیں. چونکہ یہ تو موسم ہے نا, سیزن آ رہا ہے ابھی, ہر ایک نے قصائی بننا ہوتا ہے پھر, لہذا اب اس میں کرسچن شامل ہو گئے یا خدا نخواستہ قادیانی روافض شامل ہو گئے, بہت زیادہ مسائل ہو جائیں. اس لیے کم از کم چھری خود چلائیں یا اپنے کسی مسلمان بھائی سے چلوائیں. نمبر 4, کیا ضرورت کی وجہ سے سارا گوشت خود رکھ سکتے ہیں؟ کیا جواب ہے؟ رکھ سکتے ہیں. اگر ضرورت واقعی ہے, فیملی بڑی ہے, خاندان بڑا ہے, سال میں مشکل سے گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے, رکھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ کہ کتنے حصے بنائیں؟ 3 حصے. 5واں سوال یہ کہ جانور کے ساتھ لگا ہوا جو خوبصورتی کا سامان ہے ذبح کے بعد اس کا کیا کریں؟ آج کل تو بڑی قیمتی چیزیں آتی ہیں. ساتھی بتاتے ہیں گلے کا ہار 5000 روپے کا ہے اور منہ کا مورا 3000 روپے کا ہے, پیروں کی جو جھنجھنے ہیں وہ 2000 روپے کے ہیں, وہ بھی بڑے قیمتی ہیں. اب کیا کریں؟ تو یاد رکھیں جانور کے ساتھ لگا ہوا خوبصورتی کا جو سامان ہے اگر وہ ذبح کے بعد بھی محفوظ رہا, بات سمجھے, ایک تو ہوتا ہے نا قصائی تو نہیں دیکھتے, وہ تو گرا دیا, خون میں لت پت سب گندا ہو گیا, پھر تو بات ہی ختم ہو گئی, اس کو اٹھا کے پھینک دینا ہے. لیکن اگر وہ بچا رہا, محفوظ رہا, یا آپ نے اتار کے رکھ لیا, اب اس کی 2 شکلیں, یا تو یہ کہ آپ اتار کے اس کو اگلے سال کے لیے محفوظ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے, ورنہ بصورت دیگر جو ہے اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ گئے؟ نمبر 6, اگر کافر نے جانور ذبح کر لیا تو کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں کہ کافر کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, اس لیے احتیاط کریں. کسی کافر نے اگر جانور پہ چھری چلا دی, ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے, نہ بسم اللہ اللہ اکبر کا اعتبار ہے, وہ تو اپنے پیسے برابر کر رہا ہے, تو لہذا ذبیحہ نہیں ہوگا. خود ذبح کرنا یا مسلمان سے ذبح کرنا ضروری ہے. نمبر 7, کیا قربانی کی کھال مسجد کی تعمیر یا کسی خیر کے کام میں لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. یاد رکھیں کہ قربانی کی کھال ابھی عرض کیا کہ اس کو صدقہ کرنا یعنی کسی انسان کو صدقہ دینا واجب ہے, چاہے کھال کی شکل میں دے یا اس کی رقم کی شکل میں دے. تعمیر عمارت ہے, بلڈنگ ہے, پانی کی مشین ہے, وہ چونکہ جاندار چیز نہیں ہے, لہذا انسان یہ نہیں کر سکتا کہ جی مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو جا کے جی بھئی مسجد میں کھال جمع کرا دے. نہیں, ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی غریب مستحق کو کھال دے دی, مالک بنا دیا, اور اس غریب مستحق نے پھر کھال بیچ کر اس کے پیسے لا کے مسجد میں دے دیے, تو اس کی مرضی. سمجھ میں آ گئی؟ وہ کر سکتا. نمبر 8, قصائی اگر گوشت یا چربی کا مطالبہ کرے تو کیا دے سکتے ہیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے, قصائی کہتے ہیں کہ یار مجھے بھی اتنا گوشت چاہیے, چربی مجھے دے دیں. اس میں یاد رکھیں کہ احساناً اگر آپ دینا چاہیں, تعاوناً, وہ آپ کی طرف سے ہوگا, دے دیں. لیکن اگر وہ آپ کو پابند کریں یا اس کو اجرت کا حصہ بنائیں کہ جی میں تو باقی لوگوں سے 10,000 لے رہا ہوں, آپ سے 6 لے لوں گا, لیکن چربی مجھے دے دیجئے گا, تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے دوستو. سمجھ میں آ گئی؟ اجرت الگ طے کرے, باقی اس سے کہے گوشت آپ کو دینا ہے, چربی دینی نہیں دینی وہ ہم مشورہ کریں گے, اس کے بغیر نہیں. 9واں ایک بہت اہم سوال, کیا کافر کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں اور کیا اس پہ اجر ہوگا؟
دے سکتے ہیں دوستوں. اصل میں ہمارے ہاں عام طور پہ جو صفائی ستھرائی والے خاکروب ہیں، جمعدار ہوتے ہیں، وہ بیچارے وہ بھی عید کے دن آ جاتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت سارے ہمارے مسلمانوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو کافر ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، ان کو نہیں دے سکتے. ایسا نہیں ہے دوستوں. قربانی کا گوشت کافر کو دیا جا سکتا ہے، پھر اگر وہ غریب ہے، اور یقیناً غریب ہے، تو باعث اجر و ثواب بھی ہے. لیکن ترجیح بہرحال غریب مسلمان کو دینی چاہیے. اگر کافر آ جائے تو اس کو بھی دے دینا چاہیے، دینے میں اس کو بھی ثواب ہے. نمبر 10، کسی سے پوچھے بغیر اگر اس کی قربانی کر دی تو کیا ادا ہوگی؟ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی بہت قریبی دوست ہے، بہت قریبی تعلق ہے آپ کا، یا یہ کہ آپ کے کوئی بھائی ہیں، اب ان کا الگ گھر ہے، وہ دوسرے علاقے میں رہتے ہیں، آپ اس علاقے میں رہتے ہیں. پہلے آپ لوگ ساتھ قربانی کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے جب گھر الگ ہو جائے نا دوستو، قربانی کا حکم الگ ہو جاتا ہے. اب جو بھی معاملہ ہوگا وہ اجازت کے ساتھ ہوگا، اجازت کے بغیر نہیں ہوگا. تو آپ نے کہا کہ یار ہم لوگ تو پہلے سے قربانی کرتے آ رہے ہیں، چلو اس بھائی کی قربانی اس سال بھی میں کر لیتا ہوں. حالانکہ اس کا گھر الگ ہو گیا، فیملی الگ ہو گئی، کھانا پینا الگ ہو گیا، دکان الگ ہو گئی. تو یاد رکھیں ایسی صورت میں اجازت لینا ضروری ہے. اجازت کے بغیر اگر آپ نے اس کی نیت کی بھی تو قربانی ادا نہیں. ہاں جو گھر کے افراد ہیں، جیسے بیوی ہے، بیٹا ہے، جو بیٹی آپ کے ساتھ رہتی ہے، جو ایک ساتھ رہتے ہیں، ان سے عرفاً اجازت ہوتی ہے، ان سے مستقل لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا آپ نے ان کی نیت کر کے قربانی کر دی تو ہو جائے گی. نمبر 11، جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی تو تلافی کیسے ہوگی؟ اب ایک مسلمان ہے، اس پر قربانی واجب تھی لیکن مسئلہ نہیں سمجھا، لا علم رہا، اور تیسرے دن وہ کسی عالم کے ساتھ بیٹھا یا کسی سمجھدار آدمی کے ساتھ، باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ جی مجھ پہ بھی تو قربانی تھی، اب کیا ہوگا؟ تو 3 دن نکل گئے. تو ایسی صورت میں یہ مسلمان اپنی قربانی کے بقدر اتنی رقم کسی غریب کو صدقے میں دے گا. یہ ضروری ہے. چاہے اب گائے کا ایک حصہ معلوم کر کے اتنی رقم دے دے، یا بکرے کی رقم معلوم کر کے وہ صدقے میں دے دے. نمبر 12، اگر جانور میں اضافی حصہ ہو تو مرحومین کے لیے کرے یا گھر کے نابالغ بچوں کی طرف سے؟ یہ اہم بات سمجھ لیں دوستو. بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے وسعت دی ہوتی ہے، وہ بڑا جانور لے آتے ہیں یا 2-3 لے آتے ہیں، اور خود ان کے حصے 3, 4, 5 ہوتے ہیں، اضافی حصے بچ رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں، نابالغ، اور اس گھر والوں کے والدین فوت ہوئے ہیں یا بزرگ فوت ہوئے ہیں، بڑے خاندان والے، تو کس کو ترجیح دیں؟ بچے نابالغ مکلف نہیں ہیں، ہے نا، لیکن جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ان کو آپ کے ایصال ثواب سے ضرور فائدہ پہنچے. لہذا ترجیح کس کو دیں؟ مرحومین کو دیں. اور مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنی چاہیے. بلکہ اللہ پاک نے جس کو وسعت دی ہو اس کی بھی نیت کریں. آج کی مجلس میں اللہ نے جس کو وسعت دی ہو، بڑا جانور ہے اس میں ایک حصہ مستقل، چھوٹا جانور لے سکتے ہیں، ایک بکرا لے لیں، اور وہ صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی قربانی کی جائے. یہ ایک آپ سے محبت کی، تعلق کی دلیل ہے اور آپ کا حق ہے. لہذا اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. اور اگر کسی کے پاس وسعت کم ہے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں، ایک حصہ آپ کے پاس اضافی ہے تو ایک حصے میں پوری امت کے لیے بھی ثواب کی نیت کر سکتے ہیں. ثواب کی نیت پوری امت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. نمبر 13، کیا قربانی کے جانور میں بچوں کے مسنون عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ گھر میں پیدا ہوا ہے، قریب میں عید کے قریب ہوا، یا یہ کہ بڑا ہو گیا لیکن ابھی تک عقیقہ نہیں ہوا. تو آپ جانتے ہیں کہ اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے کتنے بکرے ہونے چاہیے؟ 2 بکرا بکری یا دمبا دم، اور لڑکی کی طرف سے 1 ہونا چاہیے. یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ گائے کے اندر عقیقہ کرنا چاہیں، گائے میں بھی ہو سکتا ہے، تو لڑکے کی طرف سے 2 حصے اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ. تو کوئی شخص قربانی کا جانور لایا اور اس میں 5 حصے تو قربانی کے تھے، گھر کے افراد 2 حصے بچ رہے تھے،
تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم نے اپنے بیٹے کا مسنون عقیقہ نہیں کیا تھا، یہ 2 حصے ہم اپنے بیٹے کے عقیقے کے کر لیں۔ تو ایک ہی جانور کے 5 حصے قربانی کے، 2 حصے عقیقے کے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے، کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنا درست ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو بہرحال یہ قربانی سے متعلق ضروری مسائل تھے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو، ہر مسلمان مرد عورت کو اس مبارک عمل کو صحیح ترتیب، صحیح نیت، صحیح طریقے کے ساتھ سنت ترتیب پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب جیسے آپ کے علم میں ہے کہ سلسلہ تو اتوار کو تاریخ اسلام کا چل رہا تھا نا، یہ تو قربانی کی نسبت سے ہو گئی۔ اب انشاءاللہ آگے دوبارہ عید الاضحیٰ کے بعد تاریخ اسلام کا سلسلہ دوبارہ 14 مجلسیں ہو چکی ہے، 15ویں مجلس انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد تاریخ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا۔ لیکن ایک بات بس سمجھ لیں حضرات بھی مستورات بھی، کہ عید الاضحیٰ کے بعد جو اتوار آئے گی صرف اس ایک اتوار کو تاریخ کی مجلس نہیں ہوگی، ایک اتوار کو بیچ میں، یعنی ایک اتوار آپ سمجھے چھٹی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جو آئندہ اتوار آئے گا اس سے تاریخ اسلام کی کلاسیں دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔